معزز ناظرین، بہت بہت شکریہ، آپ حضرات پھر سے حاضر ہیں۔ گفتگو ہماری بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی خوبصورت موڑ پر آ کے رکی تھی کہ حضور نے نکاح فرمایا تھا اور اس کے بعد اپنے پہلی ملاقات ہونے جا رہی تھی آپ کی، آپ نے بنا دیکھے بنا سمجھے اپنے والدہ کو خط لکھا تھا اور والدہ جس پر آپ نے ناراض ہو گئی تھی۔ اب آپ یہاں سے مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کون ہیں لوگ، کہاں کے ہیں، جی جانتے ہی نہیں تھے ہم انہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیا خوبصورت اور بات پھر ہے۔ ہوائی جہاز سے ایک اکیلی لڑکی آ رہی ہے، اس زمانے میں ہم لوگوں کی فیملیاں نہیں تھیں یہاں، اور آپ کو کوئی علم نہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں اور آپ کے ساتھ کوئی نہیں جو کچھ نہیں، پہچان سکے، کوئی نہیں۔ بس وہاں پی آئی اے کا ایک کاؤنٹر سا تھا، وہاں ٹین کی یہ چھتیں تھیں، ہیتھرو ایئرپورٹ ایسا نہیں تھا، جی ایک بلڈنگ تھی، باقی جو ہے نا وہ ٹین کی چھتیں اور لوہے کے راڈ سے لگے ہوئے تھے۔ جی تو میں وہاں گیا پتہ کرنے کے لیے کہ بھئی آج چونکہ میری بیوی کی فلائٹ ہے، وہاں ٹیکسی لے گیا تھا کرائے پر، جی 10 پاؤنڈ میں آنے جانے میں ٹیکسی ملی بغیر ڈرائیور کے، اور بڑی خوبصورت گاڑی تھی، وہ نئی برانڈ نیو گاڑی۔ جی تو ظاہر ہے آپ دلہن کو لینے جا رہے ہیں تو اہتمام ٹھیک سے ہاں، گورا میں لے کر گیا تھا تاکہ یہ اگر کوئی گفتگو وغیرہ راستے میں کریں تو دوسرے کو سننے کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہاں، تو انہوں نے کہا ہاں جی اس نام کی لڑکی تو آئی ہے، تو ایک ایک کر کے 17 لڑکیاں اس جہاز میں شادی کر کے آ رہی تھیں، اچھا اور 3 پیس کا میں نے سوٹ اچھا، پہنا ہوا تھا۔ یہ اس وقت کافی کامن تھا کہ لڑکیاں یا فون پہ شادی ہوتی تھی اور پھر ہاں ہاں، چونکہ یہاں کسی کی بھی فیملی نہیں تھی، اچھا بعد میں لوگوں کی آئی ہیں۔ جی جی جی، تو اب یہ 17 لڑکیوں میں آپ کو ڈھونڈنا تھا کہ آپ کی شریک حیات اب میں میں نے دیکھا نہیں، بھالا نہیں، جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے۔ جی 3 پیس کا میں نے براؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، واہ، سرخ رنگ کی ٹائی باندھی ہوئی تھی میں نے، لیکن اچھا جوان تھا، جوانی میں انگلش جنٹل مین۔ ہاں، میں ویسے بھی دیکھنے میں بھی اچھا جوان تھا۔ ماشاءاللہ، آپ خدا سلامت رکھے، ابھی بھی آپ تو کافی جو لڑکی اترتی میں ایسے ٹائی یوں کرتا ہوا نا، آگے ہوتا کہ بھی شاید یہ پہچان لے کہ بھی میرے گھر میں تو فوٹو لگے ہوئے ہوں گے ہمارے، جی 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 تو میں نے تو نہیں دیکھا نا، وہی پہچان لے گی۔ جی، تو لوگ سمجھتے رہے کہ کوئی بدماش آدمی ہے، جو لڑکی اترتی اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو اب یہ کیا پتہ میں پریشان کن حالات سے گزر رہا ہوں۔ بالکل جی، تو سب نکل گئے، کسی نے آنا بھی بند کر دیا، تو میں پریشان ہو کے پھر کاؤنٹر پر گیا، میں نے کہا بھائی ابھی تک تو کوئی نہیں آئی ہے اس نام کی لڑکی، کوئی خدا نخواستہ پہلے تو نہیں نکل گئی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں وہ کوئی، اور وہ بھی یہاں کسی کو نہیں جانتے تھے؟ نہیں، وہ بھی بیچاری کوئی اس کو پتہ کوئی واقف ہی نہیں اس کا بھی، جی جی، کوئی رشتہ دار نہیں، عزیز نہیں، کچھ نہیں، اکیلی آ رہی۔ اور ہمارے آپ کو پتہ ہے لڑکیاں جو ہے نا وہ اتنی پڑھی لکھی بھی ہوں تو اتنی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے کہ بڑا یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ باہر نئے ملک میں نئی جگہ نئے لوگ نہیں، کہاں جانا ہے کیا کرنا، جی جی، کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں۔ پڑھے لکھے لوگ آ کے یہاں پہ، اور لندن جیسی جگہ میں تو بہت پریشانی رہتی ہے۔ میں جب آیا تھا تو میرے پاس صرف 5 پاؤنڈ تھے، جی، وہ وہاں سے خریدے تھے پاکستان سے۔ جی ہم سمجھ رہے تھے 5 پاؤنڈ بہت بڑی رقم ہے، چونکہ پاکستان میں یہ کافی بڑی رقم تھی، جی جی جی، تھوڑی تنخواہیں تھیں۔ یہاں پتہ لگا کہ یہ تو 1 ہفتے کی بھی پورا نہیں ہے۔ اس وقت پھر بھی ہفتہ بھر گزارا ہے تو ہاں، 1 پاؤنڈ کرایا جاتا تھا کمرے کا، اس میں گیس پانی بجلی سب کچھ شامل تھا۔ تو پھر کیسے ملاقات ہوئی پھر آپ کی؟ تو جب میں دوبارہ کاؤنٹر پر گیا تو میں نے پتہ کیا، میں نے کہا بھائی ابھی تک تو کوئی ایسی لڑکی نہیں گزری ہے، کہنے کہ جی ہماری فہرست میں ہے، وہ ضرور آتی ہوں میں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی آ رہی ہے اکیلی، ایک سوٹ کیس ہے وہ ریڑھی پر رکھا ہوا، جی، ٹرالی پر۔ تو میں نے کہا کہ میں اس سے پتہ کروں، شاید اس کو پتہ ہو، تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا جی معاف کرنا، پی آئی اے سے آئی ہیں؟ کہنے کہ جی۔ میں نے کہا شہناز نام کی کوئی لڑکی بھی آئی؟ جی میں ہی ہوں۔ میں نے کہا تو پھر رو کیوں رہی ہیں آپ؟ کہنے لگی کہ میں سب سے آخر میں میری واری آئی ہے، جی جی، میں سمجھی تھی بھئی اب مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے، سارا جہاز تو خالی ہو چکا ہے۔ جی جی جی، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا وہ ہے آپ کہ کی پہلی ملاقات رہی؟ ماشاءاللہ، یہ پہلی ملاقات تھی ہماری۔ دیکھیے دیکھتے دیکھتے خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آج ماشاءاللہ آپ لوگ کا یہ خوبصورت ساتھ بڑھتے بڑھتے آج اس جگہ پہ پہنچا ہے کہ جہاں پر ماشاءاللہ سے آپ لوگ نے اب دیکھیں نا، یہی وجہ ہے ہم اپنی بیوی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، یعنی یہ لوگ تو بس آئی لو یو، آئی لو یو کہہ کے جان چھڑا لیں، نام سے کہنا الگ چیز ہے، ماننا الگ، لیکن ہماری جان حاضر ہے اپنی عزت و آبرو کے لیے۔ کیا کہنے، بہت خوب۔
اور اس کے بعد پھر آپ لوگ کا سفر شروع ہوا ماشاءاللہ سے. پھر اللہ کا احسان ہے. بچوں کی تربیت میں ماں کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے کسی بھی جگہ. تو والدہ کا پورا رول کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے میں، کسی بھی ریس میں جی ماں ہی مین مرکز ہوتا ہے بچے کا. بے شک بے شک. تو یہ بتائیے قبلہ کہ آپ کے گھرانے میں کیا پہلے بھی کوئی عالم دین تھے؟ میرے والد صاحب عالم دین تھے. تو یہ آپ کو حسرت تھی کہ آپ اپنی اولاد میں بھی؟ میرے والد صاحب کو حسرت تھی، مجھے نہیں اتنا، مجھے ہوش ہی نہیں تھا. تو یہ آپ نے اپنے والد صاحب کے خواب کو حقیقت میں بدلا اپنے بچے کو؟ بچے نے خود بدلا. اچھا، یہ آپ لوگ کی کوئی اس میں نہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بھئی مولانا صاحب میں بچپنے سے مولانا علی رضا صاحب کو جو ہے تو بچپنے سے وہ ان میں آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ یہ اے لیول جب انہوں نے پاس کیا ہے نا، وہ تو یہیں بورن اینڈ باٹ اپ یہیں پہ پیدا ہوئے نا؟ وہ تو نہیں، پیدا تو لاہور میں ہوئے. اچھا، لاہور میں واپس چلے گئے تھے آپ لوگ؟ ہم واپس چلے گئے تھے چونکہ میرے والدین بیمار تھے تو اس وجہ سے. پھر وہاں سے وہ کتنی عمر کے تھے جب واپس آپ ان کو یہاں لے کر آ گئے؟ 8-9 سال کے ہوں گے. اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے یہیں تعلیم 7-8 سال کے، مجھے یاد نہیں ہے صحیح. تو اس کے بعد انہوں نے یہیں تعلیم حاصل کی پھر؟ ہاں، وہ یہاں سنبھالی. تو یہ کب آپ کو محسوس ہونے لگا کہ یہ مولانا بننے کی ان میں صلاحیت ہے؟ مجھے کبھی بھی نہیں پتہ لگا. وہ ہوا ایسا کہ یہ انہوں نے یونیورسٹی میں چلے گئے تو ان کی والدہ اور میں اپنے کمرے میں علیحدہ سوتا ہوں. جی. ہم لوگوں کے آپ کو پتہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ سو رہے ہیں یہ وہ. جی جی جی. نہیں، ہمارے ہاں تو بچے پیدا ہونے لگ جاتے ہیں تو پھر ہاں علیحدہ سوتے ہیں. تو والدہ اپنی مصروف رہتی ہیں بچوں کی تربیت ہاں، میں؟ بچوں کی وجہ سے وہ بچوں کے ساتھ سوتی ہیں. جی جی جی. تو ان کی والدہ اور میرا بچہ کمرے میں میرے آئے تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا کہ کوئی بڑی اہم بات ہے جو میرے پاس آ رہے ہیں. یہ کیا عمر کے تھے اس وقت مولانا صاحب؟ مجھے تو یاد نہیں عمر وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ زیادہ عمر نہیں تھی. مطلب یہ اپنی ابتدائی جوانی. اور یہ اے لیولس کرنے کے بعد اے لیولس کر لیا تھا. ہاں، تو یہ 3 سٹار لیے. بہت قابل بچہ تھا میرا. ہاں ہاں، یقیناً یقیناً. جی. تو میں نے کہا کہ اس سے شاید آپ لوگ. تو والدہ کی سفارش لے کر آپ کے پاس حاضر ہیں؟ نہیں، وہ ماں اور بیٹا دونوں ہی آئے تھے. اچھا. کہنے لگے میں پڑھنے کے لیے ایران جانا چاہ رہا ہوں. میں چونکہ میرا ایک بیٹا تھا، 2 بیٹیاں تھیں. جی جی. تو میں اس انداز پیسے کے لیے میں نے کبھی نہیں سوچا. جی. میں نے کہا ٹھیک ہے چلے جائیں. کہنے لگے میں کل جا رہا ہوں. میں ایک دم گھبرا کرنا اٹھ کھڑا ہوا. میں نے کہا اوہ یہ تو سارا کام. میں نے کہا ویزا وغیرہ. کہنے لگے سب لگوا لیا میں نے سارا کام. اچھا، مطلب والدہ کو راز میں رکھی انہوں نے یہ ساری کاروائی؟ ہاں، بس وہ والدہ کی حمایت میں سب کچھ ہوا. ہاں، ماں ہی کی تربیت کا زیادہ اثر ہے. واہ سبحان اللہ. ماں ہی سب کچھ ہوتی ہے. بے شک بے شک. باپ کا تو نام شامل اللہ نے کر دیا ہے، یہ اس کا کرم ہے. نہیں، یقیناً والدہ کا جو مرتبہ ماں کو نکال دیں تو گھر بچتا نہیں ہے. بالکل صحیح. بے شک. بنا اسی واسطے ہم بیوی کو وہ اہمیت دیتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں ہوتی. ہمیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ. اور اس میں سکون ہے آپ کے. اگر واقعی سکون، اگر فیملی میں سکون ہے، میاں بیوی میں اگر آپس میں محبت ہے، خلوص ہے، تو اس سے بڑھ کے اور کچھ. ہاں بالکل، کیونکہ اس میں بناوٹ نہیں ہے. جی جی. تو وہ دوسرے دن ایک ہی دن کے نوٹس پہ آپ نے؟ ہاں، وہ اگلے دن پھر چلے گئے. وہ پہلے پڑھتے رہے یہاں. مولانا امیر حسین نقوی سے نا عربی فارسی پڑھتے رہیے. تو آپ کی رضامندی مل گئی ان کو بہرحال؟ ہاں، مجھ سے اجازت لینی تھی تو میں نے اجازت دے دی. تو اس کے بعد قبلہ جب وہ چلے گئے ایران تو کتنے سال کے بعد پھر آپ کی ان کی دیدار؟ پہلی مرتبہ میری ملاقات ہوئی ہے 2 یا 2.5 سال کے بعد. ان کی بڑی بہن کی شادی تھی لاہور میں. تو اس میں وہ تشریف لائے. وہ ہم نے ان کو کہا کہ بھئی یہ کتنی بڑی آپ لوگ کے لیے یہ اپنے آپ میں جہاد ہے کہ اس معاشرے میں جہاں پر بچوں کو صحیح تربیت دینا ہی ایک بڑا مرحلہ ہے، وہاں پر آپ نے ماشاءاللہ اپنے آہوش میں، اپنے آنگن میں ایک اتنے خوبصورت عالم دین کو پروان چڑھایا. واقعی جتنا یقیناً اس میں والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن اس میں آپ کا بھی اتنا ہی برابر شریک حال ہوں گے. ہاں، یہ گھر کا ماحول دیکھتی ہے اولاد. اگر آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہے جی، اور بے شک آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی گفتگو کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دادا کا اثر کافی ہے قبلہ کے اوپر. ہاں، میرے ابا کی خواہش تھی اور ان کے نانے کی. دادے اور نانے دونوں کی خواہش تھی کہ میرا بچہ، حالانکہ ہم 7 بھائی تھے، جی جی، مجتہد بنے، سبحان اللہ، عالم دین بنے. سبحان اللہ. تو ہمارے ہاں شیخ کرامت علی عمرانی ٹھہرے آن کر. جی. یارڈلے میں ایک مکان میں نے لیا تھا کلیمنٹس روڈ پر.
تو وہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کیا بنیں گے؟ انہوں نے کہا میں عالم دین بنوں گا. تو انہوں نے مجلس میں پڑھ دیا ہمارے ادارے میں، حسینیہ میں، وہاں برمنگھم میں. وہاں پر آپ لوگ کا حسینیہ وہاں پر برمنگھم میں بھی تھا کوئی حسینیہ؟ برمنگھم میں جعفریہ شاید ہے اس کا نام، مجھے اب نام یاد نہیں رہا ویسے، حالانکہ میں اتنا عرصہ رہا، اب میری یادداشت اتنی نہیں رہی. تو آپ لوگ شروع میں آئے جو وہیں پر آزاداری کے لیے؟ ہاں، وہ میرے بھائی نے 11 آدمیوں نے انہوں نے بنیاد رکھی تھی ٹرائی اینگل سینما میں. حافظ علی احمد اور صابر حسین، یہ 2 بھائی سنی تھے جو شیعہ ہوئے. ایسے سمجھ لیں کہ پہلے سنی ہی رہے، ہمیں دیتے رہے سینما مجلس کے لیے، گھر پہ بھی وہ کرتے رہے، کھانا وغیرہ بھی دیتے رہے. جی جی اچھے لوگ تھے وہ. ہاں بالکل اچھے. تو انہوں نے ان کے گھر پر ابتدا ہوئی ہے مجلسوں کی برمنگھم میں. اچھا. اور اس سے پہلے ٹرائنگل کی جو مسجد ہے، یہ جامع مسجد برمنگھم کی، اس میں سنی شیعہ اس وقت پہ تو کوئی مسئلہ، پہلے پاکستان میں ہم نے بھی چندے دیے ہیں، میرے پاس اب تک رسیدیں موجود ہیں. پاکستان میں بھی پہلے شیعہ سنی سب اکٹھے. ہاں، یہ تو وہابیت جو آئی ہے نا، اس نے تباہی پھیری ہے. سنی شیعہ میں تو کبھی بھی تو تفریق اس نہیں. حسینیہ میں اعلان کروا دیا مولانا صاحب نے کہ آپ کا لڑکا عالم دین بننے جا رہا ہے بول کے؟ نہیں، انہوں نے مجلس میں پڑھا کہ بھئی میرے پاس، وہ ان کا مدرسہ وہاں گجرانوالے میں، اور خود مجتہد تھے، مر گئے مرحوم. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک خاتون لے کر آئیں کسی بچے کو کہ یہ اس کو میں نے دھوبی بنانا چاہا نہیں بن سکا، موچی بنانا چاہا نہیں بن سکا، یہ بنانا چاہا نہیں بن سکا، اس کو آپ عالم دین بنا دیں. ہاں، پہلے امپریشن یہ تھا کہ کوئی جب نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا لڑکا، بالکل تب اس کو عالم بنا دو. یہ بڑا افسوس کا مرحلہ تھا پہلے. ہاں، لیکن آج کل یہاں کے نوجوان نسل خصوصاً یہ مولانا کو دیکھتے ہوئے آج کل نوجوان بچے بھی اس شعبے کے اس میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے. جی، کافی اس طرف لوگ متوجہ ہیں. اب یہ دیکھیں نا، ڈاکٹر کاڈیوال صاحب کے لڑکے، جی جی جی، وہ محمد واپس آ گیا نا وہ وہاں سے. جی جی. تو اس کو میں نے کہا، میں نے کیا بات ہے؟ کہنے کہ بہت سخت کورس ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا. نہیں، اس میں ایک جستجو کے ساتھ ساتھ تحمل کی ہاں بالکل بالکل ایسا نہیں ہے اور آسان نہیں ہے. اور پہلے اس طرح سے بتایا جاتا کہ کچھ نہیں کرو چلو مولوی بنا دو، لیکن آج کل اور اسی وجہ سے کوالٹی آف مولوی بھی پہلے ویسی ہوا کرتی تھی. میرے بچے نے کبھی زندگی میں نہیں کہا. آج آپ دیکھیے ماشاءاللہ کتنے بہترین عالم دین ہمارے قوم کے سامنے آ رہے ہیں، اور خداوند تعالیٰ ان تمام علماء کو سلامت رکھے اور اسی طرح ہمارے قوم کی ہدایت ہوتی رہے بس. تو اس کے بعد آپ واپس پھر لاہور چلے گئے تھے بیچ میں؟ ہاں، میں لاہور چلا گیا تھا، تو وہاں میری جوان بچی کا انتقال ہو گیا. 16.5 سال کی عمر تھی. اللہ اکبر، بڑا سانحہ گزرا. ہاں، سانحہ گزرا. 20-22 دن ٹوٹل بیمار رہی، اور ہمیں پروفیسر نجم الدین انصاری نے بتا دیا تھا. کوئی بیماری؟ اچانک درد اٹھا، چیخیں مارنے لگی، ہم گھبرا گئے. اسے رات کا وقت تھا، وہاں ہم شادوان میں لے کر گئے. وہ تھے پروفیسر ایک، وہاں لکھا ہوا. ہم نے کہا یہ اچھا ڈاکٹر ہے، اس کو دکھاتے ہیں، کیا بات ہے. اس کے گئے، اس نے معائنہ وغیرہ کیا، تو کہنے لگے آپ کا اس بچی سے کیا رشتہ ہے؟ میں نے کہا میری بیٹی ہے. کہنے لگے یہ؟ میں نے کہا یہ ان کی ماں ہے. کہنے لگے تو پھر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا فرمائیے. کہنے لگے باہر آئیں. باہر گیا. کہنے لگے یہ بچی جو ہے نا ختم ہو چکی ہے، یہ 20-22 دن زیادہ سے زیادہ زندہ رہے گی. اللہ اکبر. اور اس کا علاج میں نہیں کر سکتا، اور آپ فلانی جگہ چلے جائیں، وہ اس کا اسپیشلسٹ ہے. میں ان کے پاس لے کر گیا، پروفیسر مسعود کے پاس. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ بچی جو ہے نا بالکل، انہوں نے صحیح کہا، 20-22 دن سے زیادہ دن، این 22ویں دن ہی اس کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر، خدا مغفرت کرے، جنت نصیب کرے مرحوم. بس اس نے ہماری کمر توڑ دی. پھر ہم ظاہر اتنا بڑا نیم پاگل ہو گیا تھا میں. اللہ اکبر. ماں بھی اس کی روتی رہتی تھی، میں بھی جوان بچی ہمارے گھر. پہلی اگر ہمارے پاس درس اہل بیت اور جناب سیدہ کی اگر تعلیمات نہ ہوتے تو ہمارے لیے کوئی غم برداشت کرنا ناقابل برداشت ہوتا تھا ہمارے لیے. لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ ایسی ہستیاں ہمیں درس دے کے گئیں کہ تمام ہمارے غم کو ہم اہل بیت کے ساتھ بس سمو دیتے ہیں، اور اس طرح برداشت کرنے کا مادہ. بہت بڑا سانحہ گزرا آپ کے بھروسے. تو اس کے بعد پھر آپ وہاں سے پھر واپس آ گئے. پھر میں چونکہ رات کو بھی قبرستان جا رہا تھا، دن میں بھی جا رہا تھا. قبرستان ہی میرا گھر بن گیا تھا. کہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ زبانی تو مجھے یاد نہیں ہے، شاید پھر بھی اس وقت 1970 میں آپ گئے تھے نا؟ 89 کی میرے خیال ہے بات. 89 میں. تو پھر آپ کو
واپس آنے کے لیے آپ کے والدین مجبور کیے ادھر آنے کے لیے؟ جہاں ہما کی وفات ہوئی ہے 88 میں، 86 میں، 88 88 میں۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر آپ وہیں پر آپ نہیں آنا چاہ رہے تھے یہاں پہ؟ نہیں، میرا ارادہ نہیں تھا واپس آنے کا، جی، لیکن وہ چونکہ میں قبرستان ہی میں رہنے لگ گیا، بارش ہو رہی مجھ پر سے گزر رہی ہے اور سردیوں کے دن تھے، آپ کی کیفیت 13 دسمبر کو میری بیٹی کا انتقال ہوا، شدید سردی، اور رات کو بارش ہو رہی، میں نے خواب میں دیکھا تو میں قبرستان چلا گیا، پوری رات قبر پہ بیٹھا رہا۔ وہ والدہ نے کہا، وہ خواب دیکھا تھا تو والدہ نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک سید زادی کا ہم نے ایک سید زادی کا پورا جہیز بنایا اور اس غریب بچی کی ہم نے دے دیا، بمیں، سونے کی زیورات، برتن، پلنگ وغیرہ، فرنیچر، سب چیز بنا کر اچھا اس کی شادی کر دی ہم نے۔ آپ یقیناً اس کا ثواب واقعی ہمارے رشتہ دار نہیں تھے تو اس کار خیر کا ثواب یقیناً۔ ہاں، وہ اس خواب میں وہ بچی نے کو دیکھا نا میں نے کہ بھئی ڈیڈی مجھے سردی لگ رہی ہے، تو وہ اس کے جو کالج کے کپڑے تھے وہ ہم نے خیرات کر دیے، تو والدہ کو میں نے بتایا، میں نے کہا ایسے، کہنے کہ نہیں یہ تو اس کا نہیں، یہ اس کو پورا جہیز دیں آپ، جوان تھی وہ تو پھر ہم نے باقاعدہ جو ہے نا مرغ وغیرہ پکوائے، کھانا بھی دیا براتیوں کو، کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس بچی کی شادی ہم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس عمل خیر کے بعد آپ پھر آنا؟ نہیں، پھر میری والدہ نے، میں آ رہا تھا نا قبرستان سے تو کیچڑ وغیرہ میرے کپڑوں پر لگی ہوئی تھی، جبکہ میں روز کپڑے بدلتا تھا وہاں پاکستان میں۔ جی، تو والدہ نے دیکھتے ہی مجھ سے کہا کہ کہاں سے آ رہا ہے؟ میں نے کہا آپ کے والدین بھی اس وقت ماشاءاللہ ہاں زندہ تھے، ہاں۔ تو میں نے بتایا میں قبرستان سے آ رہا ہوں۔ والد صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے والد صاحب کو کہا کہ دیکھیں اس کی بیٹی مر گئی ہے، اب تمہارا بیٹا مر جائے گا، اس کو کہیں واپس چلا جائے۔ آپ کے والد نے کہا ہی؟ میری والدہ نے کہا میرے والد صاحب کو۔ اوہ، تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ تو واپس چلا جا، ہم نافرمان کبھی زندگی میں ہی نہیں رہے، میرا بچہ بھی کبھی زندگی میں نہیں رہا۔ آپ نے جو مثال ثابت کی کہ والدین کے کہنے پہ جس طرح سے آپ نے شادی کے اپنی خود کی ذاتی شادی کی اپنی تقریب قائم کی، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح کی آپ فرما بردار اولاد ہیں ماشاءاللہ، اور اسی وجہ سے آج خدا کا شکر ہے آپ کو اتنی نیک اور صالح اولاد نصیب ہوئی دیکھی ہے۔ جی، میرے جیسی اولاد اللہ تعالیٰ جو ہے نا بے شک ہر کوئی رشک کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بھی میری ایسی ہیں، داماد بھی ایسے ہی ہیں، بیٹا بھی ایسا ہی ہے۔ مثال ہے آپ لوگ کی، خدا نظر بد سے بچائے۔ اور تو اس کے بعد پھر آپ والد کی ہم پھر مکان بیچے، ہم ٹکٹ پھر واپس برمنگھم آئے۔ برمنگھم تو برمنگھم سے پھر واپس لندن آنے کا کب طے ہوا؟ وہ بیٹا جب ایران سے آنے کے بعد جعفریہ میں پہلی مرتبہ، اچھا اس وقت آپ ان کے ساتھ؟ وہ ہم آتے رہے 2 مہینے 3 مہینے، یہ مکان لے دیا تھا جی جس میں ہم رہ رہے ہیں، جی ہاں، اس وقت 2 سال سے خالی پڑا ہوا تھا۔ اچھا، مکان لے کے آپ وہیں تھے برمنگھم، آپ نہیں آنا چاہ رہے تھے آپ؟ نہیں، ہمارا خیال تھا کہ بچہ رہے وہاں پر، ان کی شادی کر دی ہے ہم نے، بس وہاں مکان میں رہ لیں، مگر وہ آپ کے بنا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہ میں اسے کرائے پہ دوں گا، نہ بیچوں گا، آپ آئیں گے تو میں مکان میں جاؤں گا، نہ میں خود جاؤں گا۔ بچے نے ضد کی، ہم آ گئے، چلیے وہاں سے سب کچھ بیچ باچ کر یہاں آ گئے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے اپنی زندگی کا سفر اس طرح کیا کہ والدین کی اطاعت میں اور اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے میں۔ اب یہ دیکھیں میرے بچے بھی ایسے ہی ہیں، سبحان اللہ، بے شک میں نے اتنی اطاعت زندگی میں نہیں کی جتنے میرے بچے میری اطاعت کر رہے ہیں۔ یقیناً کر رہے ہیں بے شک۔ اور وہ تو خیر ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں ایک عالم دین ہو تو اس سے صرف نہ گھر نہیں بلکہ پورا معاشرہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس کے معاشرہ کو۔ ویسے تو میں نے کبھی زندگی میں، میرے علم میں نہیں ہے کہ میرے والدین نے مجھے کچھ کہا اور میں نے نہ کیا ہو، جی، میرے علم میں نہیں ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لیکن ایسی اطاعت نہیں کی ہے کہ کسی نے جو ہے نا 100 پاؤنڈ بھی دیے ہیں تو وہ لفافہ کھول کے ہی نہیں دیکھا کہ اس میں کیا ہے۔ کیا کہنا؟ ہاں، ماں کو دے دیا ہے کہ لو امی یہ مجھے فلانے نے دیا ہے، جی، انہوں نے بغیر کھولے مجھے دے دیا کہ یہ آپ کا بیٹا لے کر آیا ہے، ہم پھر وہ جا کے بینک میں جمع کرا دیتے۔ تو یہاں پر جب آپ لندن شفٹ ہو گئے تو برمنگھم کے مومنین کو وہاں کے اپنے جو آپ کے ہاں، برمنگھم والے جو ہے نا ہمارے لیے ایسے ہی تھے جیسے ایک فیملی بن گئی ہوگی اتنے سال میں، اتنے عرصے، تو ان لوگ کو چھوڑ کے آنا ذرا مشکل رہا ہوگا؟ مشکل، بہت مشکل تھا۔ تو ابھی ملاقات ہوتی رہی تھی آپ کی ان سے آنا جانا؟ میں اب نہیں جا سکتا کیونکہ مجھ میں اب سفر کی صلاحیت نہیں، مجھے پیشاب بار بار آتا ہے نا۔ تو ایک دفعہ میں گیا تھا، جی، بیٹا لے گیا تھا، وہاں مجلس پڑھنی تھی، اچھا تو راستے میں میرا پیشاب نکل گیا، کپڑے ناپاک ہو گئے۔ اچھا، تو لمبا سفر آپ کا؟ ہاں، تو میری نماز بھی قضا ہو گئی۔
خیر وہ تو بیماری کیا کرے کیا کر سکتے نہیں، خدا تعالیٰ شفا دے آپ کو. تو اور اس کے بعد پھر اتنے لمبے آپ کے سفر میں کوئی ایسی اور آپ کی کوئی حسرت، کوئی تمنا جو آپ لندن میں آپ چاہتے تھے کہ اگر اور کچھ ہو تو مجھے وقت مل جائے تو میں یہ کر سکوں؟ کیونکہ اب تو ماشاءاللہ دیکھیے آپ اس مرکز اہل بیت کو بھی آپ لوگ سنبھالے ہوئے ہیں، کئی آپ لوگ کے آپ کے فیملی کی خدمات ہیں، اور ماشاء اللہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور کوئی ایسی اللہ کا کرم ہے. میرے علم میں کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو اللہ نے پوری نہ کی ہو. نہایت ہی مطمئن ہے اس وقت. بالکل اطمینان ہے. میں تو بلکہ ابھی پچھلے دنوں بیمار ہو گیا تھا، میں ابھی دو مہینے پہلے میں بیمار ہو گیا تھا، تو میں نے یقین کر لیا تھا کہ اب میری موت آ جائے گی، لیکن ذہن اتنا اطمینان بخش تھا، مطمئن تھا کہ اگر موت آ گئی تو مجھے یہ گھبراہٹ نہیں تھی کہ اب مجھے فرشتے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائیں گے. سبحان اللہ. اتنا اطمینان تھا کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم کرے گا. میرا بچہ عالم دین ہے، بہت ہی نیک اور درمیان کا میں آدمی ہوں. اتنے متقی انسان اور اتنی پیاری زندگی آپ نے گزاری کہ کوئی خوف ہی نہیں اس وقت. اور اس کے بعد پاکستان کے مومنین کو آپ وہاں کے اپنے خانوادے کو ابھی مس کرتے ہیں وہاں پہ؟ بہت زیادہ مس کرتا، قدرتی چیز ہے، خون تو خون ہی ہوتا ہے. ان سے ملنے کے لیے برابر مسلسل آپ کا آنا؟ ہاں، میں جب بھی موقع ملتا ہے میں جاتا ہوں. وہاں پہ آپ کے بھی بھائیاں بہنیں سب وہاں پہ؟ ہاں، 2 بھائی فوت ہو چکے ہیں جی. اب ہم 5 زندہ ہیں. بھائی ہیں پورے؟ ہاں، میرے علاوہ یعنی 4. ایک تو برمنگھم میں ہی ہے. اب یہی ہے برمنگھم میں ہے؟ ہاں، وہ چلا گیا تھا، پھر واپس کل ہی پتہ لگا ہمیں کہ واپس آ گیا. آخر میں آپ اپنے ناظرین کے لیے کوئی خاص ایسا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس ناظرین کے لیے یہی پیغام ہے کہ گھر کا ماحول اچھا رکھیں گے تو بچے خود بخود ہی اس کو تربیت کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. جو آنکھوں سے بچہ گھر کا ماحول صحیح ہو تو ہاں خود بچے صحیح ہو جائے گے انشاءاللہ. دیکھیں میں بوڑھا آدمی ہوں، 48 سے ہی میں گھر سے باہر ہوں. جی. یعنی اتنا میں بوڑھا ہوں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے بتانے کی. جی نہیں ماشاءاللہ. اس کے باوجود بھی یہاں کا جو رات کو ماحول ہے، میں تو رات کو نکلتا ہی نہیں، کبھی بھی جوانی میں نہیں نکلا. جی. وہ ہم پر اثر کرتا ہے. بے شک نہیں، برائی شیطانی وسوسے جلدی ہر اپنی جگہ طرف موجود ہیں. اٹریکٹ کر لیتی ہے بالکل صحیح. اچھائی کی بنسبت. جی. تو بچوں پر کیوں نہ اثر کرے گا؟ گھر کا ماحول اور گھر کی خاتون جو اگر وہ اس کی آخری جائے پناہ ہی اس کا گھر ہے. جی. تو آپ گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں. سبحان اللہ. بہت تو بچے خود بخود ہی اچھے رہیں گے. بہت شکریہ حضور، آپ تشریف لائے. بہت خوبصورت آپ کے ساتھ گفتگو رہی. خدا تعالیٰ آپ کو، آپ کے پورے خاندان کو، آپ کو سب کو سلامت رکھے، اور اسی طرح آپ اپنی اولاد کی تربیت دینے میں جس طرح کامیاب ہے انشاءاللہ ان کی بھی اولاد کو دینے میں آپ کا باثر ہے. ناظرین، یہ تھے آج کے ہمارے مہمان جناب سید وقار عباس رضوی صاحب. بہت ہی خوبصورت گفتگو ان کے ساتھ ہو رہی تھی. امید ہے کہ آپ لوگ کو بھی آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ضرور لکھ بھیجیے گا، اور اگر آپ اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے بیک آفس سے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں، اور یقیناً اپنا نام بھی لکھوائیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ بھی آ کے کچھ دلچسپ بات کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.